اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز خواہران، آج ہمارا موضوع گفتگو تفسیر بالرائے ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تحریف قرآن کی چند اقسام بتاتے چلیں۔ تحریف کو محققین نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے: تحریف لفظی یعنی قرآن کے الفاظ میں تحریف، تحریف معنوی یعنی کسی لفظ اور آیت سے ایسا معنی نکالنا جو عربی زبان پر عبور رکھنے والے افراد کی نظر میں درست نہ ہو۔ تحریف معنوی کو تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں۔ تحریف لفظی کے بارے میں فریقین کا اتفاق ہے کہ یہ ناممکن ہے، جیسا کہ قرآنی آیات اور روایات کی روشنی میں ہم نے مختصر وضاحت پیش کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، یعنی تحریف معنوی یا تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر بیان کرنے والا آیات کی اپنے قیاس اور ذاتی رائے کے مطابق تفسیر کرے، چاہے وہ تفسیر قرآن کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہو یا مخالف۔ جیسے موجودہ دور میں بہت سے لوگ کسی اصول و ضابطے کے بغیر فقط اپنی لکھی ہوئی کتاب کو پرکشش بنانے کے لیے، سامعین کو قائل کرنے کے لیے، اپنی علمی قابلیت یا اپنا عقیدہ ثابت کرنے یا مخالف پر برتری حاصل کرنے وغیرہ کے لیے آیت کا ایک ٹکڑا یا ایک جملہ جو آیت کے آگے پیچھے والے متن سے ہٹ کر فقط ایسے جملے کو بیان کرتا ہو جو بظاہر خطیب اور مصنف کے مقاصد کو پورا کرتا ہے، جبکہ اس جملے کے آغاز اور اختتام کو ملایا جائے تو آیت کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ لہذا قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے پوری آیات پر علمی عبور ہونے کے ساتھ ساتھ آیات کا شان نزول، اس کی تفسیر کے بارے میں ائمہ سے منقول روایات اور قدیمی مفسر حضرات کی تفسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی تفسیر کرنی چاہیے۔ علماء کے اخلاقی اور دینی فرائض میں سے اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اس کی تفسیر کریں، تاکہ لوگ قرآن کو سمجھیں اور ہدایت پائیں۔ کیونکہ قرآن ہدایت کی خاطر آیا ہے، اس کا سمجھنا اور سمجھانا ہر دور میں فرض ہے، جو کہ تفسیر کے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن کے الفاظ اور آیات کی اس طرح تفسیر کرنا جو آپ کے اپنے خیالات اور گمان کے مطابق ہو، جس پر کوئی عقلی اور نقلی دلیل موجود نہ ہو، اور جو شخص وہ تفسیر بیان کر رہا ہے خود اسلامی تعلیمات کے حوالے سے صاحب علم بھی نہ ہو، ایسی تفسیر بیان کرنا حرام ہے۔ کیونکہ سورہ اعراف آیت 23 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 169 اور سورہ اسراء کی آیت 36 کی روشنی میں کسی بات اور نظریے کو علم و یقین اور دلیل کے بغیر فقط خیالات اور گمان کی بنا پر پیش کرنا حرام ہے، جس کی مذمت اور حرمت قرآنی آیات کے علاوہ صحیح سند اور معتبر روایات سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ ہمارے آج کل کے دور میں دینی مراکز میں علمی اور اخلاقی تربیت حاصل کیے بغیر فقط سکول، کالجز یا یونیورسٹیز کے تعلیم یافتہ افراد یا پڑھے لکھے بغیر فقط دوسروں کی تقاریر وغیرہ سے نقطے یاد کر کے تفسیر کرنے والے مقررین حضرات کی تفسیر بھی اسی تفسیر کے زمرے میں داخل ہے۔ ایسی تفسیر نہ صرف مذہب تشیع کی توہین کا باعث ہے اور شریعت میں حرام ہے، بلکہ سیدھا سادہ ایمان رکھنے والے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ مفسر نہیں ہیں، بلکہ ان کا یہ عمل مذہب اور کتاب و سنت کی توہین کے مترادف ہے۔ بے شک وہ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ ہونے کی حیثیت سے قابل احترام ہے، لیکن تفسیر قرآن کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ تعلیمات اسلامی کے بنیادی اصول و ضوابط کو سیکھے بغیر فقط پڑھے لکھے ہونے کی حیثیت سے قرآن کی تفسیر کریں تو یہ عمل کتاب و سنت کی توہین کا باعث ہے، جس کی سزا ہماری فقہی کتابوں میں حدود و تعزیرات یعنی اسلامی سزائیں کی بحث میں مجتہدین نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سارے مفسرین کے نام موجود ہیں جو قرآن کی تفسیر بالرائے کرتے رہے ہیں۔
ایسی تفسیر کی مذمت اور حرمت پر اہل سنت کے محدثین اور محققین نے اپنی کتابوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعدد روایات نقل کی ہیں، لیکن ہم فقط مکتبہ امامیہ سے ایک روایت نقل کرنے پر ہی اکتفا کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے مفسرین کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص اپنے ذاتی خیال کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے، اگرچہ حقیقت کے مطابق بھی ہو، پھر بھی اس سے کوئی ثواب نہیں دیا جاتا، لیکن اگر حقیقت کے خلاف ہوئی تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس مختصر سی وضاحت سے آپ یہ بخوبی جان گئے ہیں کہ کون لوگ تفسیر کے اہل ہیں اور کن لوگوں کی تفسیر حرام ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کن لوگوں سے تفسیر سیکھنی چاہیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے کن لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔